قبر میں نہیں پوچھا جاتا نمازیں کتنی پڑھا، قبر میں نہیں پوچھا جاتا روزے کتنے رکھے، حج کتنے کیے، زکات کتنی کی۔ قبر میں تینوں سوال جو ہوتے ہیں وہ عقیدے کے۔ پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول حق فی ھذا رجل، دنیا میں تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تینوں عقیدے کے سوال ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں جو قبر کے سوالات، قبر کی پہلی منزل میں کامیاب وہ آخری منزل آخرت کی بھی منزل میں کامیاب۔ جو پہلی منزل میں فیل وہ آخر میں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو میٹرک میں فیل ہو وہ بی اے پاس کر لے، پہلے میٹرک پاس کرنا پڑے گا، ابھی بی اے تک پہنچ پائے گا، 11 12 کرے گا، پھر بی اے کرے گا، پھر ایم اے کرے گا، جو بھی ہے۔ تو بہرحال قبر میں جو ہے سوال تو عقیدے کی بنیاد پہ حضور سے صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جنتی فرقہ کون سا، اس کی نشانی بتائیے، تو حضور نے یہ جواب میں کہا جو نماز زیادہ پڑھیں گے، جس کا اخلاق زیادہ ہوگا، جس کا کردار اچھا ہوگا، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو یہاں بنیاد عقیدے کو بنایا، عمل کو نہیں بنایا۔ بہت سے فرقے ایسے گزرے ہیں دنیا میں، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، جن کا عمل اور کردار اتنا اونچا تھا کہ ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ تعجب کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ جہمیہ، نہیں فرقہ قدریہ، ان کا عقیدہ یہ تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ معمولی سے معمولی گناہ سے بھی انسان کافر ہو جائے۔ خارجی فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی نے گناہ صغیرہ بھی کیا تو کافر ہو جائے، گناہ صغیرہ بھی نہیں کرتے، اور صغیرہ گناہ میں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے ان کی پیشن گوئی میں فرمایا، کہا کہ نماز اتنی پڑھیں گے کہ اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھ لو تو اپنی عبادتوں کو حیض سمجھو گے، قرآن کی تلاوت اتنی کرو گے کہ تم ان کی تلاوتوں کو دیکھو گے تو تعجب میں پڑ جاؤ گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، عبادت ان کی کام میں نہیں آئیں گی، بلکہ ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جائیں گے۔ تو عمل مدار نہیں ہے نجات کا، ہاں بے عملی جہنم میں جانے کا سبب ہے، لیکن بے عمل دائمی جہنم میں نہیں رہے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے عمل میں کوتاہی کی، نمازیں نہیں پڑھی، تو جتنی نمازیں چھوڑ دی اس کی سزا ہے، سزا پوری ہو گئی جنت پہ ڈال دیا جائے گا، ایمان اگر ہے تو۔ کسی نے روزہ چھوڑ دیا، روزے نہیں رکھے، روزہ نہ رکھنے کی سزا ہے، سزا بھگتا، اور رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن بد عقیدہ اور بد مذہب کافر کی نہ شفاعت ہے نہ اس کی نجات ہے۔ تو بے عملی قابل معافی ہے، بد عقیدگی قابل معافی نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ ثم رسول اللہ۔ ایک سوال ہے کہ جس گھر میں میت ہو اور دفن کے بعد مٹی وغیرہ دینے کے بعد وہاں کھانا کیسا ہے؟ کیونکہ کھانا پڑوسی بھیجتے ہیں میت کا، مطلب میت کے گھر والوں کے ساتھ کھانا کیسا ہے؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی کے اگر میت ہو جائے تو 3 دن تک پڑوسیوں کو کھانا دینا چاہیے۔ انہوں نے اس کی تاکید کی، فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے غم میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی توجہ کھانے پکانے کی طرف نہیں ہوتی۔ گھر میں میت ہو گئی کہ وہ کھانے پکائیں گے، بیچارے غم میں رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ 3 دن تک اپنے اس گھر میں جہاں میت ہو گئی ہے کھانا بھیجے۔ 3 دن کے بعد کیونکہ غم جائز نہیں تو نہ کھانا بھیجنا جائز، نہ ان کو مفت کا کھانا جائز، ہم ان کو خود پکانا چاہیے۔ اور 3 دن تک اہل خانہ جو میت کے اہل خانہ ہیں اس کے ساتھ پڑوسی لوگ بیٹھ کر کھائے تو اس کو بھی ثواب پائے گا، گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اس لیے کہ غم کی وجہ سے لوگ وہ کھانا وغیرہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، غم میں آدمی کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے، تو ساتھ میں بیٹھ کر خود بھی کھائے، زبردستی کھلائے تاکہ آپ کے کھانے کی وجہ سے وہ بھی کھائے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن 3 دن کے بعد میت کے گھر کھانا کھانے کی اجازت نہیں۔ واللہ اعلم ثم رسول اللہ۔ ایک سنی عالم یا امام کسی بدعقیدہ کا نکاح یا جنازے کی نماز پڑھا دے، ایسے امام کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایسا امام اگر اس کو معلوم تھا، دھوکے میں پڑھا دیا، نہیں معلوم تھا، بعد میں معلوم ہوا، توبہ کر لیا۔ اگر معلوم تھا جس کا نکاح پڑھا رہا ہوں یہ بدعقیدہ ہے، جان بوجھ کے پڑھایا، جس کی نماز جنازہ پڑھایا پتہ تھا بدعقیدہ ہے، جان بوجھ کے نماز جنازہ پڑھائی، معلوم ہونے کے باوجود پڑھائی، تو شریعت کا حکم ہے کہ وہ خود اسلام سے خارج ہو گیا، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اس کی اپنی بیوی نکاح سے نکل گئی، مرید تھا اس کی اپنی بیٹھ کر گئی، اس کو خود توبہ کرنا چاہیے، اس کے پیچھے کسی بھی کوئی بھی وقت کی بھی نماز جائز نہیں۔ واللہ اعلم ثم رسول اللہ۔
بس ختم کیجیے، بہت وقت ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.